کون ہے؟ کس لیے آئے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ عزمی لوہار کا گھر یہی ہے نا؟ پتہ پوچھنے والے دروازے پہ دستک دیا کرتے ہیں، یہ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ ہم شاہی سپاہی ان ادب آداب کو کیا جانے، صحن کا دروازہ کھلا تھا، چلے آئے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ خوشخبری؟ یہ پہلا موقع ہوگا کہ سپاہی کسی غریب کے گھر خوشخبری لے کر داخل ہوئے۔ ہمیں شہزادی روحی نے بھیجا ہے۔ میں کسی شہزادی کو نہیں جانتی۔ تمہارا بیٹا جانتا ہے انہیں، شہزادی صاحبہ نے کہلوایا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں شاہی محل میں۔ محل میں پہنچ گیا وہ؟ ہاں، شاداب نگر کے اس کچے گھروندے سے اس شاہی محل تک آسائشوں کی ایک طویل شاہراہ ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں وہ سب کچھ ہے جس کی آرزو کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی خوش نہیں ہوں میں۔ کیوں؟ محل کے دروازے تک آنے والا کوئی راستہ واپس نہیں جاتا۔ تمہیں یہاں کنیز بنا کے رکھا گیا ہے، اور میں قیمتی لباس میں وہ باعزت غلام ہوں جو شہنشاہ کی اجازت کے بغیر شہر سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں نے تو یہ سوچ کے صبر کر لیا تھا کہ یہاں بختو موجود ہے، مگر وہ تو اب سیدھے میں بات بھی نہیں کرتا ہے۔ نقلی شہزادہ کیا بن گیا ہے، جب دیکھو لڑنے پہ ادھار کھائے بیٹھا رہتا ہے۔ سارا ادھار یاد ہے مجھے، اب تک 12 اشرفیاں لی نا آپ سے۔ جی ہاں، کب ہوگی ان کی واپسی؟ بس ایک 3.5 اشرفیاں اور دے دیجئے، پوری 15 ہو جائیں گی، ہے نا بھائی؟ دیکھیے شہزادہ موسم، آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ ہفتے کے اندر اندر ساری رقم۔ اس دفعہ بڑی اچھی آسامی ہاتھ لگی ہے، پہلی تاریخ کو جیسے اس سے 20 اشرفیاں ادھار ملی اور آپ کی 15 اشرفیاں واپس۔ آخر آپ کرتے کیا ہیں اتنی رقم کا؟ شہنشاہ معظم نے 500 اشرفیاں آپ کو بطور تحفہ عنایت فرمائی تھی۔ بس اب آپ کو کیا بتائیں بھائی وزیر منتظم، وہ اشرفیاں جعلی تھی۔ اچھا؟ ان کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے ہمیں چپت پڑ گئی۔ چپت کس نے ماری آپ کو؟ دہی بڑے والے نے۔ پرسوں ہم دہی بڑے کھانے شہر کی طرف نکل گئے، ٹوٹے پیسے تھے نہیں ہمارے پاس۔ دہی بڑے والے کو ایک اشرفی تھما دی، اس نے غور سے اشرفی کو دیکھا، پھر ہمیں دیکھا، اشرفی پھینکی نالے میں اور ہاتھ گھما دیا۔ کہنے لگا ابے وہ بہروپی ہے، شہزادہ بن کے جعلی اشرفیاں چلا رہا ہے شہر میں۔ یہ بات کسی اور سے نہ کہہ دیجیے گا۔ ماننا ہے ہمیں، لیکن ذرا دیکھیے تو سرکاری دھاندلی، خود دیتے ہیں جعلی تحفے اور دوسروں کے مال پہ نظر رہتی ہے کہ مفت مل جائے۔ آپ انہیں ایک پتھر کی آنکھ دے دیجئے تحفے میں، فوراً لگوا لیں گے۔ کہیے مہمان خانے میں آرام سے تو ہیں آپ؟ جی ہاں، آپ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آسائش اتنی ہے کہ آج بہت دیر سے بیدار ہوئے۔ ہو تو گئے۔ ہمارا مورخ کہتا ہے کہ اس محل میں عجیب خصوصیت، یہاں کوئی بیدار ہونا ہی نہیں چاہتا۔ ہم بھی ساری رات بادشاہ بننے کا خواب دیکھتے رہے، اور خدا ہی جانے یہ خواب کب پورا ہوگا۔ آپ ابا حضور کو تلاش تک کرنے کی کوشش کیجئے شہنشاہ معظم۔ فکر نہ کیجئے، اس مفرور کے لیے ہمارے ہر کارے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ملک میں جگہ جگہ پھیل گئے۔ بس وہ کسی طرح ہاتھ آ جائے، قید کر لیجئے انہیں، اور پھر کوئی ایسا زہر دیجئے کہ رفتہ رفتہ تھوڑے ہی دنوں میں وفات پا جائیں ابا حضور۔ ہمارا شہزادہ بہت پیار کرتا ہے ہم سے، اتنے دن کی جدائی میں نہ جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ کا واپس جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ملک کے نیک آباد پہنچنے کے لیے آپ کو ظالم شہنشاہ کی اتنی بڑی سلطنت سے گزرنا ہوگا۔ یوں کہیے کہ جان سے گزرنا ہوگا، مگر ہم کب تک یہاں رہ سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کے مشوروں اور رہنمائی کی ضرورت ہے علی شاہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ سلامت کے انتقال کے بعد شہزادہ بلند اختر بادشاہ تو بن گئے، لیکن وہ بیمار رہتے، تو کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں۔ ہاں، ہم نے ان سے کہا کہ اب ظالم شہنشاہ سے جنگ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو بولے کہ آپ دیوان صاحب جو فیصلہ کریں مناسب ہی ہوگا۔ تو کیا ان حالات میں آپ اس ملک کو چھوڑ جائیں؟
چلیے آپ اتنا ہی کر دیجئے کہ ایک قاصد کے ذریعے ہمارے ملک کے نیک آباد اطلاع بھیج دیجئے کہ ہم یہاں ملک خدا داد میں ہیں اور جلد آ جائیں۔ جی بے خدا جانے ہمارے لیے کتنا پریشان ہوگا ہمارا بھی۔ ارے اتارو ہمیں، ارے مر گئے ہم، ارے ہمیں کون اتارے گا؟ اور کیجئے ورزش۔ ارے مر گئے ہم، ارے ہمیں اتارو، نہیں تو منہ کے بل گریں گے ہم۔ ٹھہریے ہم اتارتے ہیں۔ تعارف نہیں ہوا آپ سے؟ ہم شہنشاہ معظم کے مہمان ہیں، شہزادہ دلاور، ملک نیک آباد سے آئے ہیں۔ اوہ اچھا، تو وہ آپ ہیں؟ بہت ذکر سنا تھا آپ کا۔ کیا حال ہے؟ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ ساری خوشی ہمارے سینے پر بیٹھے بیٹھے ہوگی کیا؟ اوہ معاف کرنا بھیا۔ آخر آپ سے کہا کس نے تھا کہ الٹا لٹکے؟ بھائی اب کیا بتائیں، جب سے ابا حضور نے فرمایا ہے کہ ہماری عقل ٹخنوں میں ہے، خاصی پریشانی ہو گئی ہمیں۔ ابا حضور؟ شہنشاہ معظم۔ اوہ اچھا، تو شہزادے ہیں آپ سمجھاتی کیوں نہیں اپنے بھائی کو؟ ابے کون بھائی؟ کس کا بھائی؟ کیا یہ آپ کی بہن نہیں ہے؟ بہن ہوگی تمہاری۔ لڑکی شکل کی اچھی ہو تو ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے آدمی کو۔ معذرت چاہتے ہیں ہم۔ اگر مہمان نہ ہوتے تو دیکھ لیتے ہم۔ معاف کیجیے گا، یہ شہزادے کچھ ایسے ہی ہیں بس۔ مگرمچھ کہیں کا۔ آپ کون ہیں؟ فرحان، شہنشاہ معظم کے مورخ کی بیٹی ہیں۔ پھر تو آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہونا چاہیے تھی، اور اب ہم کلام تھی ایک ایسے شخص سے جس کا اپنا جغرافیہ بگڑا ہوا ہے۔ محل میں رہ کر شہزادوں سے بیر نہیں رکھا جا سکتا۔ خوب۔ ویسے مجھ جیسی ایک معمولی لڑکی کو آپ شہزادی کیسے سمجھیں؟ آپ کسی شہزادی سے کم ہیں کیا؟ واہ واہ، کیسے کیسے محمل اور غیر مربوط الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ۔ شکریہ شکریہ۔ کتنے عجیب الخلقت ہیں آپ۔ نوازش ہے آپ کی۔ ہدیہ تبریک و جزو لا ينفک۔ جی؟ اشک بلبل سر مژگاں، خمیرہ گاؤ زباں۔ اتنے مشکل الفاظ کیسے بول لیتے ہیں آپ؟ یہ تو میں منہ زبانی بولتا ہوں، ورنہ شاعری میں اتنی آسان کرتا ہوں کہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ملاحظہ؟ ہاں وہی مختہ عرض کیا ہے۔ ارشاد۔ سڑک۔ کیا؟ سڑک۔ ہاں سڑک جاتی ہے چوراہے سے بکرا منڈی تلک۔ واہ واہ، ویسے دوسرا مصرع کچھ زیادہ لمبا ہو گیا۔ سڑک کی لمبائی بھی تو دیکھیں کتنی لمبی ہے سڑک، جاتی ہے چوراہے سے بکرا منڈی تلک۔ دونوں مصرع برابر ہو گئے ہے نا بھائی؟ نہیں ہوئے۔ شاعری میں وزن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں بتا رہی ہیں وزن؟ اب تک جتنی غزلیں ہم لکھ چکے ہیں، کل ردی والے نے ترازو میں ان کا وزن کیا تو پورے 5 شعر نکلی۔ اتنا وزن ہوگا کسی کی شاعری میں؟ ہرگز نہیں۔ اب آپ مسالہ پیسنے کی سل رکھیے اپنے سر پر اور دیواروں کو سنائیے اپنی یہ وزنی شاعری۔ جی میرے پاس آپ کی یہ بکواس سننے کا وقت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ٹھہریے جی۔ ایسی بھی کیا بے رخی، ذرا غور کیجئے، ہم نے آپ کی خاطر کتنی قربانی دی، اپنی سلطنت کو چھوڑا، اپنے آخری منگیتر کو چھوڑا، اپنے اکلوتے خالو کو چھوڑا۔ مجھے معاف کر دیجئے بیگم صاحبہ۔ تم نے اچھا نہیں کیا بابا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ خنجر بہت قیمتی تھا، آپ اسے بیچتی تو ہزاروں کا بکتا۔ میں اسے کبھی نہ بیچتی، ان حالات میں بھی جب گھر کے برتن بکنے کی نوبت آ گئی۔ وہ ایک یادگار تھا میرے لیے۔ میں شرمندہ ہوں بیگم صاحبہ، بہت مجبور تھا میں۔ تو مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالا جائے؟
तुमने मेरे शोहर की आखिरी निशानी भी छीन ली मुझसे। मेरी बेटी भी तो छीन गई मुझसे। मैं जानता हूं कि बड़े कीमती जवाहरात लगे हुए थे उस खंजर में, लेकिन बेगम साहब, बेटी की इज्जत से कीमती मोती तो कोई नहीं होता, और उस महल को कौन नहीं जानता। तो क्या हो गया उस महल में जाकर? खंजर का तोहफा रिश्वत में देकर बेटी मिल गई तुम्हें? मैंने अपना सब कुछ खो दिया बेगम साहबा। अब ये बेरूह जिस्म रह गया है, इसे भी जिंदा में डलवा दीजिए। क्या फायदा होगा? वापस मिल जाएगा वो खंजर? उस महल में जाकर तो खून के रिश्ते भी अजनबी हो जाते हैं। मैं इतनी दूर रहने के बावजूद अपने घर को नहीं भूल सका, और एक आप हैं कि एक ही महल में रह के अपनी हमशीरों को फरामोश कर चुके हैं। क्या हुआ उसे? अगर उसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो हम गुलेल से उसकी आंख फोड़ देंगे। क्या आपको नहीं मालूम कि शहंशाह मौजम शहजादे रुस्तम बख्श से उसकी शादी कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकेगा। अब्बा हुजूर की आदत को तुम नहीं जानते। वो मंसूबा तो बनाते हैं औलाद की शादी का, और खुद नई शादी कर बैठते। लेकिन इस बार वो बहुत संजीदा हैं। आप देखते रह जाएंगे और आपकी हमशीरा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी बख्तू से हो जाएगी। तो कह दो बख्तू से कि शहजादी की जगह उसकी डोली में हमारी लाश लेकर जाएगा। क्या फायदा बारातियों को डराने का? है? अमली तौर पे कुछ कीजिए, शहंशाह मौसम से बात कीजिए। हम जरूर करेंगे बात, चाहे मार दे हमें वो लात। हम हर खतरा मोल लेंगे अपनी बहन की खातिर। हम तो ये हैरान हैं कि आपकी जरूरत क्या है इस ख्वाबगाह में? जरूरत इजाद की अम्मा होती है। क्यों मलका अम्मा? जीता रहे बेटा, जीता रहे। देखो तो कितने प्यार से ये अम्मा कहता है मुझे। तो क्यों ना कहें, होने वाला घर दामाद भी तो आखिर बेटा ही होता है ना। खिदमत तो आप किसी सुगड़ बहू की तरह कर रहे हैं। तो हम किसी बहू से कम है क्या? खिदमत में अजमत होती है ना भाई? आप चाहे जो कुछ कहती रहें, हमारे कान पे जूं नहीं रेंगती। आइए हम आपके सर पे चंपी कर दें। शाबाश शाबाश। ये आप हमें तिरछी तिरछी नजरों से क्यों घूरती हैं? बस यूं ही। अच्छा अच्छा, आप हमारे चेहरे के खुतूत देखती हैं? जी हाँ, और हमें इस बात से बड़ी खुशी होती है कि ये खुतूत बिल्कुल सही पते पर पहुंचे हैं। जाइए, जाकर आईने में अपना मुंह देखिए और तोड़ दीजिए। आईना? मुंह देखे मलका अम्मा, कैसे दिल जलाने वाली बातें करती हैं ये। अरे तू फिक्र ना कर बेटा, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, अब तो खतरा और बढ़ता जा रहा है। पहले हम अकेले थे, अब एक और शहजादा आ गया है। पहली बार अपने मुल्क से निकले हैं हम। मुझे भी सयाहत का बहुत शौक है। जी चाहता है कि हवा के झोंके की तरह मुख्तलिफ सरजमीनों से गुजरती रही। किस मुल्क से आई हैं आप? मुल्क नेकाबाद से। आपकी रियाया हूँ। मैंने तो ख्वाब में भी न सोचा था कि अपने मुल्क के शहजादे को इस कदर करीब से देख सकूंगी। ज़हे नसीब। ये तो मुझे कहना चाहिए था। आज़मी साहब ने मेरा हाथ देख के शायद ठीक ही कहा था कि बहुत खुशनसीब हूँ। ये लकीर बहुत अहमियत रखती है तुम्हारे हाथ में। हाथों में सिर्फ लकीरें होती हैं, किस्मत नहीं होती। मेरी दस्तशनासी को आजमा रही हो तुम? नहीं, लेकिन एक लकीर वो भी होती है जिसे सांप निकल जाने के बाद पीटते हैं लोग। क्या मतलब? अम्मी और अब्बू हुजूर शहजादा रुस्तम बख्श के हक में हैं, बल्कि मामू हुजूर भी। तुम शहंशाह मौजम से बात क्यों नहीं करते? मैं क्या कहूँ उनसे? क्या तुम वाकई नहीं जानते कि लड़की के माँ बाप से क्या बात की जाती है? वो लड़कियों के बाप होते हैं रूही, शहंशाह नहीं होते। और शहंशाह सिर्फ शाहजादों को जुर्रत इजहार अता करते हैं। क्या हम दखल दे सकते हैं एक आहंगर की गुफ्तगू में? आइए आइए, शहजादी मोहतरमा, ये मुल्क नेकाबाद के शहजादे हैं, दिलावर।
اور ہمیں یقین ہے کہ آپ وہ عالی مقام شہزادے ہیں جن سے ملنے کے ہم آرزومند تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتے۔ فرصت بھی تو ملے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس لوہار سے؟ وہ ہم اسے بتا رہے تھے کہ اس تالاب کے فوارے خراب ہو گئے ہیں، چل ہی نہیں رہے۔ فوارے کیا چیز ہیں؟ آپ نظر بھر کے دیکھیں تو صحن چمن میں پھول کھل اٹھے۔ جی؟ یہ لوہار وغیرہ تو صرف گھوڑوں کے نال ہی بنا سکتے ہیں، اور اتفاق سے ہمارے گھوڑے کا ایک نال بھی ٹوٹ گیا ہے۔ جاؤ نال بناؤ۔ جی جاؤ۔ جو حکم عالی جا۔ چلیے اب تخلیہ میں باتیں ہوں گی آپ سے۔ خبردار جو بات کی مجھے۔ ٹھہریے شہزادہ رستم بخت، ٹھہریے۔ آپ نے ہمیں بلایا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اتنے بڑے شہزادے ہو کر محل کی ایک معمولی کنیز کے پیچھے پیچھے؟ محل کے قانون میں قصوروار ہمیشہ کنیز ہی ہوتی ہے، تو وہ کیوں تھی آگے آگے؟ چھوڑیے اسے، ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ سچی مذاق تو نہیں کر رہی ہیں آپ؟ جی نہیں، آئیے گلشن کی سیر کریں۔ گلشن کیا چیز ہے؟ آپ کہیں تو ہم اس تالاب میں چھلانگ لگا دیں سر کے بل۔ آئیے چلیے 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 چلیے۔ بہت خوب، کافی بے تکلفی ہے آپس میں۔ کیسے نہیں ہوگی، ہمارا ان سے رشتہ طے ہو چکا ہے۔ صرف زبانی رشتہ؟ کون سی منگنی ہو گئی ہے اس کی؟ تو یہ کم ہے کیا؟ زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، مگر صرف رعایا کے لیے۔ جب بھی تو کوئی زبان نہیں کھولتا کہ جلاد کو زبانیں جمع کرنے کا شوق ہے۔ احمق ہو تم۔ ہم نے محاورے کے طور پر کہا ہے کہ شہزادے کو زبان دے چکے ہیں، اور شہنشاہوں کے کہے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیر ہوتی۔ تو اٹھائیے وہ پتھر اور مار دیجئے روحی کے سر پر۔ وہ شہزادہ رستم بخت کو پسند نہیں کرتی۔ ہمیں یقین ہے آپ ہی نے بھڑکایا ہوگا اپنی ہمشیرہ کو، وہ بھی اس لیے کہ شہزادہ رستم بخت کو ہم لائے تھے۔ وہ محل میں لانے کی چیز ہی نہیں ہے، لے جائیے اسے اور کسی کھیت میں نصب کر دیجئے کہ پرندے فصلوں کے قریب نہ آنے پائیں۔ سن رہے ہیں عبداللہ بھائی حضور، یہ اپنے ماموں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ صرف تمہاری ہی نہیں، ہماری اور ملکہ کی مخالفت بھی۔ صرف اس لیے کہ آج آپ کے شہزادے کی غیرت جاگ چکی ہے ابا حضور۔ تو اسے یاد دلاؤ برادر نسبتی کہ شہنشاہوں کی تاریخ میں کتنے ولی عہد تھے جو تاج و تخت سے محروم ہو گئے ہیں؟ ہم سمجھے نہیں، تاج نہیں تھا ان کے سر پہ رکھنے کے لیے؟ سر نہیں تھا تاج رکھنے کے لیے۔ اچھا تو یہ کہیے نا، ہم تو یہ عرض کر رہے تھے ابا حضور کہ آپ اگر ذرا سا غور فرماتے تو۔ غور فرمانے کے لیے ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیجئے بھانجے محترم، کل آپ کی شکایت کر رہے تھے اطالق صاحب۔ کسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ شہزادے کو پڑھائی کے وقت چھپ جاتے ہیں وہ، مگر یہ آپ نے کیا چھپایا؟ جی وہ کچھ نہیں۔ کیا ہے یہ؟ جی اب آپ سے کیا چھپانا، تاریخ لکھ رہا تھا۔ تاریخ سیاہ جلد میں؟ جی ہاں، یہ شہنشاہ کی وہ سیاہ تاریخ ہے جسے میں خود لکھ رہا ہوں، اور یہ وہ تاریخ ہے جو شہنشاہ معظم لکھوا رہے ہیں۔ اچھا تو کب تک مکمل ہوگی یہ تاریخ؟ کیسے ہو، آخری سانس تک لکھوائیں گے۔ اور اب تو اکثر عمائدین سلطنت بھی اصرار کرنے لگے ہیں کہ ان کا ذکر تاریخ میں ضرور کیا جائے، صفحے کے صفحے لکھ کے لے آتے ہیں اپنی تعریف میں۔ دیکھیے آپ ان اہل دربار میں سے کسی کو ناراض نہ کر دیجیے گا، ورنہ آپ کے خلاف سیاست شروع ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے ان عمائدین کی سیاست خالی وقت کا مشغلہ، ظاہر ہے شغل بیکاری۔ کمانے کی انہیں فکر نہیں ہے، ان کی آسائشوں کے لیے محنت دوسرے کرتے ہیں، پھر وقت گزارنے کے لیے کیا کریں؟ بالکل سچ فرمایا آپ نے،
कभी इन बड़े लोगों को एक दो वक्त के फाके हुए होते तब मालूम होता कि तपती धूप में मेहनत करके रोजी कमाने वालों का उनके शबिस्तानों की सियासत से क्या ताल्लुक है। जी हाँ, वैसे मौलवी साहब, आप तो बाहर के मुल्क से आए हैं, आपने यहाँ की रियाया को कैसा पाया? राजी बरजा, गीली मिट्टी जैसी। कूज अगर कोई भी हो, इन्हें चाक पर रखे और जैसे सांचे में चाहे डाले। बिल्कुल सच कहा। इन सीधे साधे लोगों को काश कोई अच्छा शहंशाह मिल जाता। पानी तो पी लो। नहीं, बहुत मेहरबानी करना चाहते हो तो ये जंजीर इस पांव में से इस पांव में डाल। पांव बदलने से जंजीर बदल जाएगी क्या? नहीं, जख्म की तन्हाई दूर हो जाएगी। बरसों से एक ही पांव में जंजीर पाए खड़े, जख्म हो गया है। अच्छा, तुम भी क्या याद करोगे? खादिम, आप तो बहुत रहम दिल हुजूर वाला। अब हल्का ताज़ीर से काफी आराम मिलेगा तुम्हें। शुक्रिया। खाली शुक्रिया? इस काम का कुछ नजराना भी होता है। सहरा से पानी मांगते हैं आप। जब कोई मजलूम किसी जुल्म का शुक्रिया अदा करने लगे तो समझदार जालिम खुद ही समझ लेते हैं कि उसके पास बेबसी के सिवा कुछ भी नहीं। क्या फायदा ऐसी बेकसी की जिंदगी का? खुद को शहंशाह कहते हैं और हाथ खाली हैं। कैसे शहंशाह? ये हाथ खाली, हाथ खाली। बड़ी भी, क्या इतनी अशरफियां काफी होंगी तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी के लिए? आपने तो मुझे खरीद लिया हुजूर वाला। रियाया बिकने के लिए नहीं होती, ये तो हुक्मरानी का खिराज है। कितनी होंगी ये अशरफियां? नेकियां गिनकर नहीं की जाती, जा सकती हो। ये खादिम कदम बोसी की इजाजत चाहता है शहंशाह मोअज़्ज़म। आओ आओ मुशीर खास, तुम्हें तो दरबार में हाजिर होना था, यहाँ कैसे? जरा परेशानी में था अलीजा, खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं। परेशानी भी और खुशखबरी भी? जी हाँ, आज मेरे घर में आपके गुलामजादे का इजाफा हो गया है। अच्छा अच्छा, तो बाप बन गए हो तुम। मुबारक हो। बच्चे की शक्ल तुम पर है या माँ पर? बस ये न पूछिए, रंग में मुझ जैसा है, कान है अपनी माँ जैसे, बाकी मुंह उसकी अपनी कागस्तानी है। बहुत खूब। आलीजा, जब से आपने इन्हें मुशीर खास बनाया है, यह ओहदा बहुत मुबारक साबित हुआ है इनके लिए। मुशीर खास, तुम्हारे नौमौलूद के लिए हम खालिस रेशम के कपड़े और चांदी का पंगूड़ा अता करेंगे। मलिकाए आलिया, और हमारी जानिब से तुम्हारे बच्चे का मुंह धुलाने के लिए सोने की सिलफची और सोने का आफ्ताबा होगा। इतनी इनायत खास आलीजा, अपने खादिम के बच्चे के लिए सोने के बर्तन? सोने के बर्तन? हमने सोना दिया भी तो उसे, जो हमें इस एहसान के बदले में सिर्फ लोहा दे सका।
वजन अब भी पूरा नहीं हुआ है, 2-4 बर्तन और ले आओ। अब तो बस घर में 1-2 ही बर्तन रह गए, वो भी बेच दिए तो चूल्हा जलाना ही बेकार होगा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। ये लो। ये इसमें से पैसे? और क्या मिलेगा इन पुराने बर्तनों का? मेरी नेकी समझो इसे। ये पैसे भी रहम खाकर दिए हैं। हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हें इस बुरे हाल में अकेला छोड़कर चला गया। दीनू चाचा बता रहा था कि उसका ताल्लुक अब दरबार से है। दरबार के हिफ्ज़ मरातिब में एक आहनगर की जगह शहंशाह के कदमों में तो हो सकती है रूही, उसके रिश्ते के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता। तो फिर इस रास्ते पर इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी, जहां से वापसी का सफर मुमकिन नहीं है? मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, तुम लाई थी मुझे। अगर हालात ने मुझे तुम्हारे करीब कर दिया है तो अपनी हैसियत फरामोश नहीं करना चाहिए मुझे। इतने मायूस क्यों हो अज़मी? अब तुम सिर्फ एक आहनगर नहीं हो, शाही लोहार खाने के मुंतजिम हो, एक ऐसे मंसूबा साज जो शहंशाह मौसम के लिए सामान हर तैयार कर रहा है। अब तुम्हारी बात में ज्यादा वजन होगा। किसी शहजादे की पापोश एक आहनगर के जिस्म से ज्यादा वजनी होती है रूही। बात करने में हर्ज भी क्या है, मगर इससे पहले जरूरी है कि तुम शहंशाह मौसम को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करो। यहाँ है आप। यहाँ भी नाजिल हो गए आप? हम आपको बारादरी में तलाश कर रहे थे। किस लिए? जरा बैठ के बातें होती गुलशन में। मैं कहती हूँ दफा हो जाइए आप। क्या ये आपको क्या हो जाता है रूही साहिबा? आपका मिजाज तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पल में तोला पल में माशा। और वहां तालाब के किनारे खुद ही कह रही थी आइए बातें करें। हाँ, बहुत सुन चुकी मैं आपकी बातें, कौवे की तरह काए काए। उफ, इस पे मुझे अपना एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है कौवे के लाशऊर में एहसास आरज़ू। क्या? कौवे के लाशऊर में एहसास आरज़ू। और कोयल ये कहती है कि अल्लाह करे मर जाए तू। आमीन। भाई वाह वाह कहते हैं अच्छा शेर सुनने के बाद, और खुदा हाफिज भी कहते हैं। सुनिए, चली गई। देखिए आज़मी साहब, जिस शहजादे के साथ इनका रिश्ता तय हो चुका है उसके साथ ये सलूक हो रहा है। शहजादा? तुम शहजादे हो? आली जनाब रुस्तम बख्श साहब। अपनी हैसियत मत भूलो बख्तू। अगर तुम यहाँ एक नकली शहजादे बन ही गए हो तो अपनी उस हैसियत को याद रखो कि मेरे लोहार खाने में एक मामूली मुलाजिम थे। तो गोया जंजीरों से जख्म पड़ गए हमारे शहंशाह के पांव में। दिया बहुत सख्त जान है वो। मेरा ख्याल तो यह है कि अब उसे मरवा ही दिया जाए। जी नहीं, उसका जिंदा रहना जरूरी है। आप भी ये बड़ी खराबी है मोहतरम कि जब भी मैं कोई राय पेश करता हूं आप फौरन उसकी तरदीद कर देते हैं। इसलिए क्या हम आपसे बेहतर मशवरा देते हैं? मैं पूछता हूं मुशीर खास मैं हूं या आप? सल्तनत के मामलात में आप नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते? हमसे टक्कर लेकर अपनी मौत को आवाज ना दीजिए मुशीर खास। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? ये सिर्फ धमकी नहीं है, हम बिरादर निस्बती हैं शहंशाह मुअज़्ज़म के। आप सुन रहे हैं आलीजा? खामोश हो जाओ मुशीर खास। हाँ, तो शहंशाह का जिंदा रहना क्यों जरूरी है बिरादर निस्बती? दूल्हा भाई हुजूर, आप तो जानते हैं इतने बरस गुजर गए लेकिन उस शहंशाह ने अपनी बेशुमार खानदानी दौलत के बारे में जबान नहीं खोली कि उसे किस मुकाम पर छुपाया गया है। हाँ, हर जुल्म उस पर बेअसर रहा। इस खुफिया दौलत का पता उगलवाने के लिए उसे हर हाल में जिंदा रखना होगा। चलो जिंदगी की एक और मोहलत सही, लेकिन एक परेशानी यह भी है
کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی ملکہ اور شہزادہ زندہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس محافظ خاص کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ملکہ اور ننھے شہزادے کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ نیکی آ گئی ہوگی اس کے دل میں، اور پھر اب تو وہ محافظ بھی زندہ نہیں ہے۔ تو بھی وہ کیسے؟ کیوں نہ اسے یہ کہا جائے کہ اس کا بیٹا ہم ملوا دیں گے اس سے، اور پھر ایک نوجوان کو اس کے روبرو پیش کیا جائے۔ پھر ایک بوڑھا شہنشاہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے یقیناً اپنے بیٹے کو اپنی خفیہ دولت کے بارے میں ضرور بتائے گا۔ اور یہ بیٹا کیسے تراشا جائے گا؟ کون ہوگا وہ ہوگا عزمی۔ چمکی ایک غریب جولاہے کی بیٹی ہے روحی، اسے صرف تم ہی آزاد کروا سکتی ہو۔ ہم کوشش کریں گے۔ عزمی تم یہاں ہو، شہنشاہ معظم تم سے ایک ضروری کام لینا چاہتے ہیں، اور اگر یہ کام ہو گیا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ کام؟ ایک بڑے بادشاہ کی زندگی بچانا ہے۔ کوئی اور حکمراں بھی ہے یہاں؟ شہنشاہوں کے زندانوں میں اس قسم کی چیزیں ہوا ہی کرتی ہیں۔ برسوں پہلے جب اسے زندہ میں ڈالا گیا تو اس کی ملکہ اور ننھا شہزادہ بھاگ لیے اور کسی جنگل میں مر گئے۔ تو پھر اب اس بڑے خپتی کو یہ وہم ہے کہ جیسے اس کا شہزادہ زندہ ہے اور وہ اس غم میں شدید بیمار ہو چکا ہے، جیسے وہ شہزادہ ہماری قید میں ہے۔ لیکن اس کام سے میرا کیا تعلق ہے؟ وہ اس دکھ سے مر جائے گا عزمی۔ اگر تم اس کے بیٹے کی حیثیت سے اسے مل لو تو ایک سے سکتے ہوئے بوڑھے کی زندگی بچ سکتی ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ شہنشاہ معظم کسی کے ساتھ اتنا رحم فرما سکتے ہیں۔ تھوڑی سی مجبوری بھی ہے۔ شہنشاہ معظم کے کچھ خفیہ دشمنوں کا پتہ معلوم ہے اسے۔ وہ بچ گیا تو ضرور بتا دے گا۔ وہ بیچارہ تو بس 2-4 دن کا مہمان ہے۔ عزمی، اگر تمہارے بیٹا بن جانے سے ایک مرتے ہوئے شخص کی زندگی بچ سکتی ہے تو تمہیں یہ نیک کام ضرور کرنا چاہیے۔ شہنشاہوں کی نیکی میں بھی کوئی خود غرضی ضرور شامل ہوتی ہے۔ عزمی، کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن میری وجہ سے کسی قریب المرگ شخص کو موت کے ہاتھوں سے چھینا جا سکتا ہے تو یہ کام میں ضرور کروں گا۔ کہاں ہے وہ بوڑھا قیدی؟ مفاہمت چاہتے اتنے برسوں کے بعد؟ اب تم ہمارے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں بن سکتے۔ برسوں کی قید نے تم سے وہ ذہنی توانائی چھینی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس قید خانے سے باہر نکالیں۔ اتنا خلوص کس لیے؟ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے۔ مردہ چیزیں کیسے جاگ سکتی ہیں جابر؟ جو چاہے کہہ لو، لیکن ہماری خواہش ہے کہ تمہیں آزاد کریں۔ زندہ کے روزن سے اونچا نیلا آسمان بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن مجھے آسمان کی بلندی کی نسبت زمین کی گہرائی سے زیادہ دلچسپی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارا رحم و کرم۔ تمہاری ہمدردی پر طنز کے نکر مت چلاؤ سکندر۔ ہم نے چاہا تھا کہ ایک مرتے ہوئے بوڑھے پر رحم کریں، لیکن تمہیں موت کی اتنی ہی آرزو ہے تو خودکشی کر لو۔ یہ لو خنجر۔ اب
समझा ये खंजर दिखाने आए थे मुझे। क्या मतलब? अनजान मत बनो जाबिर, यही वो खंजर है जो मैंने अपनी मलिका को दिया था। और तुम लफ्जों की बाजीगरी में मुझे बताने आए कि मेरे वारिसों तक पहुंच गए। समझे, बहुत सही हो तुम, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब तुम्हारा जवान बेटा हमारी कैद में। नकली मारपीट के निशान तो हमने बहुत अच्छे बना दिए हैं, बाकी काम आपका है। बस अब जल्दी चलिए, वो बूढ़ा इंतजार कर रहा होगा। आओ मिल लो अपने बाप से। बेटे, बरसों के इस फासले में ये जंजीर हाइल है। मेरे हाथ तो बंधे हैं, मगर आप तो गले लगा सकते हैं मुझे। शहजादा, मेरे बच्चे, ख्याल रखना, मुलाकात का वक्त बहुत कम है। सिर्फ मैं गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्र है, मरने से पहले तुम्हें देख तो लिया। नहीं अब्बा हुजूर, आपको जीना होगा, अपने लिए नहीं, मेरी खातिर। क्या फायदा अब इस जिंदगी का? अगर आप मर गए तो याद रखिए, मैं खुद को मौत के सुपुर्द कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बेटे। मैं तुम्हारी खातिर जिंदगी से कुछ झांसे और मांगूंगा। वक्त बहुत कम है। मैं एक चीज देना चाहता हूँ, बहुत काम की। जी, क्या? इसे संभाल कर रखना अपने पास। इसी किताब में है वो शहंशाह। हमने उस बूढ़े को ये नहीं बताया कि रियाया ने उसका जिंदा में रहना तो बर्दाश्त कर दिया है, लेकिन वो मर गया तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। जी, यही तो उसको मालूम नहीं होना चाहिए था अलीजा। फिर भी हमसे गलती हो गई। उसकी बातों ने हमें मुश्तइल कर दिया और जज्बात में आकर हमने उसे खंजर दे दिया खुदकुशी के लिए।